الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم توضیح توقید سے پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے اصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشن نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا فجر و عشاء کے متعلق، تو صبح کی مقدار کے متعلق مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، تو کچھ چیزیں وہ ہماری رہتی تھی، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ کہ اس کے بعد آگے ہمارا ذہبہ کبریٰ کا باب آتا ہے، یعنی وقت مکروہ بوقت زوال، اور اس کے بعد پھر آتا ہے وقت عصر۔ تو انشاءاللہ آج ہم وقت عصر بھی مکمل پڑھیں گے، اور اس کے چند ایک فوائد ہم پڑھ رہے تھے۔ فائدہ نمبر 5 ہمارا رہتا تھا مقدار صبح کی باہمی مقدار ہمیشہ بقدر تفاضلین صبح و شمس ہوا کرتی ہے۔ اگر طلوع امروزہ کا طلوع دیروزہ 1 دقیقہ تفاوت ہے اور صبح امروزہ دیروزہ سے 40 ثانیہ ہی تفاضلین ہے، تو یہ 20 ثانیہ ہوا۔ ان دو مقدار میں صبح تفاوت بھی 2 ثانیہ ہوگا۔ اگر تفاوت طلوع میں 1 دقیقہ ہو اور تفاوت وقت صحیحین 1.5 دقیقہ ہو تو تفاضل بمقدار اس دن کا بھی نصف دقیقہ ہی ہوگا، اور اسی طرح سال، یوم، شہور یعنی مہینوں وغیرہ کے تفاوت کا۔ اس مسئلہ کو برہان ہندسی سے مبرہن کر سکتے ہیں۔ اس فائدہ کو اچھی طرح محفوظ رکھنا چاہیے کہ بے علم موقعوں کی غلطی پر اطلاع ہوگی اور خود بھی غلطی سے محفوظ رکھنے میں اعانت ہوگی، باللہ التوفیق۔ فائدہ ششم، صبح و عشاء میں مقدار کی تفاضلات وقت سے کم ہوا کرتے، اس لیے عمل تناسبی سے کام لینا قریب تک تر بتحقیق ہوگا۔ فائدہ ہفتہ، تمامی برج یعنی برج جہاں پر تمام ہوتے ہیں، برج میزان اور تمامی برج حوت میں مقدار صبح کا تفاضل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اگر بغیر عمل تناسبی کے بھی کام لینا چاہیں جب بھی ممکن ہے، بس اگر صرف دقائق تک لینا مفقود ہو تو تعدیل ما بین سطرین سے بھی کام چل سکتا ہے۔ فائدہ ہشتم، عرض البلد جس قدر زیادہ ہوگا اجزائے شمالیہ میں صبح کا وقت یعنی نصف اللیل سے فصل کم تر ہوگا، صبح بہت جلد طلوع ہوگی، اور اجزائے جنوبیہ میں وقت زیادہ ہوگا اور صبح دیر میں چمکے گی، اور عشاء برعکس ہے، یعنی اجزائے شمالیہ میں نصف النہار سے اس کا فصل عرض کی زیادتی سے زیادہ ہوتا ہے اور شفق دیر تک رہتی ہے، اور جنوبیہ میں شفق کمتر ہوتی ہے اور جلد غروب کرتی ہے۔ اور راس الحمل و راس المیزان یعنی برج حمل اور برج میزان جہاں پر شروع ہوتے ہیں، اس امر میں مثل اجزائے شمالیہ کا ہے کہ عرض کی زیادتی سے صبح کا وقت کمتر ہوتا ہے، اور اجزائے تفاوت 2 عرض مختلف میں راس الحمل اور راس المیزان پر ہوتا ہے، اور اعظم تفاوت انقلابین پر ہوتا ہے۔ وہا قضا حکم الطلوع والغروب، الطلوع کالصبح والغروب کالشفق وقل الثقافت علی الاعتدالین واعظم علی الانقلابین۔ مفتی صاحب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جتنا بڑا عرض بلد ہوتا ہے تو وقت صبح کی مقدار جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اب یہ کہ یہ اجزائے اگر میل شمس شمالی ہے تو عرض بلد بھی شمالی ہے، تب کی بات فرما رہے ہیں۔ فائدہ نہ ہم، ایک
ایک درجہ عرض پر وقت صبح کا تفاوت خط استوا کے قریب زیادہ ہوا کرتا ہے، جس قدر عرض زیادہ ہوتا جائے گا تفاوت گھٹتا جائے گا۔ مثلا صبح کا وقت درجہ اقرب پر 27 درجہ اقرب پر عرض صح کا، اب یہ پورا مفتی صاحب یہاں سے آگے وہ چیز بیان فرما رہے جو پیچھے بیان کی گئی کہ وقت صبح کا جو تفاوت ہے خط استوا کے قریب تر زیادہ ہوا کرتا ہے، یعنی وقت صبح کا جو فرق ہے نصف النہار سے، یہاں پہ وقت طلوع سے بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وقت طلوع کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وقت طلوع کے اندر تو یہ کہ خط استوا پر سب سے کم ہوتا ہے وقت فجر کا دورانیہ، کیونکہ وہ پھر دورانیہ بن جاتا ہے وقت ٹوٹل وقت فجر کا، تو وہ جتنا عرض بلد بڑھتا جاتا ہے اس سے بڑھتا جاتا ہے، کم جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹے عرض بلد کے مقابلے میں وہ کم بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ آگے پھر آتا ہے زہوہ کبریٰ۔ زہوہ کبریٰ وہ وقت ہے کہ اس سے لے کر نصف نہار حقیقی تک نماز نہیں، رمضان یا روزہ نفل میں اس وقت سے پہلے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ اس کے نکالنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جس دن کا زہوہ کبریٰ کا وقت معلوم کرنا چاہیں اس روز کے صبح و غروب معدل کو یب تا کے ساتھ جمع کر کے تنصیف کریں، یعنی صبح و غروب کو جمع کریں، پھر 12 گھنٹے مزید جمع کریں، پھر ان کو نصف کریں تو وہی وقت زہوہ کبریٰ یا نصف النہار شریک ہے۔ مثلا 4 نومبر کو بریلی، بہار، کلکتہ، لاہور میں زہوہ کبریٰ کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح عمل کریں گے۔ آپ نے صبح کا وقت لیا، غروب کا وقت لیا اور اس میں مزید 12 جمع کیے تو یہ مجموعہ آ گیا 22، 31، 32، اس کا آپ نے ہاف کیا، اس کا نصف کیا تو 11، 15، 46 آ گیا، یعنی 11، 15، 46 پر وقت زہوہ کبریٰ شروع ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بریلی میں 4 نومبر کو 11:15 پر زہوہ کبریٰ ہوگا۔ آگے پھر دیگر شہروں کا بھی اس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہوا ہے، تو یہ سب سے آسان فارمولہ ہے نکالنے کا، یہی تحقیقی ہے اور یہی تقریبی درجے کے اندر بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اتنا آسان ہے، اس کا مزید کوئی تقریبی نہیں ہے۔ آگے وقت عصر، اس کے 2 طریقے ہیں، ایک آسان تقریبی اور دوسرا خاص۔ اعلی حضرت قدس روح کا تحریر فرمایا ذرا دشوار مگر تحقیقی۔ اول آسان طریقہ لکھتا ہوں، پہلے جاننا چاہیے کہ سایہ اصلی اس سایہ کو کہتے ہیں جو زوال کے وقت کسی چیز کا سایہ ہو۔ زوال سے مراد ہے نصف النہار حقیقی کے وقت یعنی ابتدائی ظہر کے وقت۔ سایہ اصلی ہر مقام پر زاویہ پستی آفتاب وقت زوال کے مماثل طبعی کے برابر ہوتا ہے۔ وہ قوس جو نقطہ سمت الراس کسی شے سے آفتاب تک ہے وہ قوس پستی آفتاب ہے، اس کے مقابل کا زاویہ پستی آفتاب ہے، اسی کو فاصلہ سمت الراس اور انگریزی میں زینت ڈسٹینس کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے مفتی صاحب نے انگریزی کا لفظ اردو میں لکھا ہوا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی روز کے زوال کے وقت کا زاویہ پستی آفتاب کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے، یعنی بود سمتی وقت زوال کیسے معلوم ہوگا؟ تو جواب یہ کہ عرض بلد مقام اور میل شمس وقت نصف النہار اس مقام سے معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ عرض بلد کیوں کر معلوم ہوتا ہے، یعنی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو جواب یہ کہ اس کا بیان اوپر گزرا کہ ہندوستان کے ہر شہر مشہور مقام کا عرض بلد طول بلد محکمہ سرکاری یعنی سروے جنرل نے نہایت صحیح آلات و قواعد متعلقہ سے معلوم کر کے چھاپ دیا ہے۔ اب یہ مفتی صاحب اپنے دور کے حساب سے بیان فرما رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عرض بلد یہ ہے ہر مقام کا، آپ نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور بازار سے کتاب خرید کر اس میں دیکھ سکتے ہیں، جو ہر شہر اور قیمت 8 آنے کو ملتا ہے۔ اس میں عرض بلد یعنی خط استوا سے دوری، طول بلد یعنی گرین سے فاصلہ دونوں لکھا ہوتا ہے، اور گیزٹر اور اٹلسوں اور انڈکسوں سے بھی اکثر مقامات کا عرض بلد معلوم ہو سکتا ہے، یعنی اٹلس لے لیں، انڈکس لے لیں، گیزٹر لے لیں، تو ان سب کے اندر بھی درج ہوتا ہے۔ رنٹن گیزٹر، اپریل گیزٹر اور بہار نیومیو صاحب کی سینچری اٹلس کا انڈیکس مطبوعہ 1899 سن عیسوی، تو ان سب کے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ شمال کے کیا معنی ہے؟ جواب عرض بلد کو خط استوا سے لیا جاتا ہے، جو مقام کے خط استوا سے شمال کو ہے اس کا عرض بلد شمالی ہے، جسے ہندوستان کا ہر مقام جو ہے وہ شمالی ہے، اور جو مقام خط استوا سے جنوب کو ہے اس کا عرض بلد جنوبی ہے، جیسے تمام آسٹریلیا، افریقہ کا کچھ حصہ جس میں ٹرانسوال بھی ہے، امریکہ جنوبی،
جو ہے جنوبی امریکہ یہ شامل ہے۔ سوال یہ ہو کہ خط استوا کہاں ہے؟ جواب، خط استوا وہاں ہے جہاں ہمیشہ رات اور دن 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں، دوسرے رات دن ہمیشہ برابر نہیں ہوتے، کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو صرف 2 دن 21 مارچ اور 23 ستمبر سال میں بھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں رات دن طلوع غروب نجومی سے برابر 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں آفتاب دائرہ افق کے نقطۂ مشرق سے نکلتا ہے اور دوسرے دنوں میں اس سے شمال کو یا جنوب کو نکلتا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ میل شمس کس کو کہتے ہیں اور وہ کس دن کے نصف النہار کا کیوں کر معلوم ہوتا ہے؟ جواب یہ کہ ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ آفتاب دائرہ افق پر ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، یعنی جہاں پہلے دن نکلا تھا وہاں دوسرے دن نہیں نکلتا، وہاں سے شمال کو یا جنوب کو کچھ ہٹ کر نکلتا ہے۔ تو یہ میل شمس ہے، یہ جن آفتاب کا شمال یا جنوب کو ہر وقت اور ہر لمحہ ہوتا ہے، یعنی میل۔ تو انگلستان میں سدا سال کے مشاہدہ سے انگریزی جنتریوں میں روزانہ بلکہ ہر وقت اور ہر لمحہ کا لکھتے ہیں۔ جہاز رانی کے لیے جو جنتری سالانہ رصدگانہ شاہی انگلستان مقام گرینج میں بنائی جاتی ہے، ناٹیکل المینک کہتے ہیں، اس میں گرینج کی نصف النہار ظاہری یعنی زوال کے وقت کا میل شمس روزانہ کا لکھتے ہیں، اس کا فرق 1 گھنٹہ کا بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ المینک کے ہر مہینے کے پہلے صفحے کے 5ویں کالم میں ہوتا ہے اور اس میں تفاضل فی الساعات دیا رہتا ہے۔ میل کوڈ ڈکلینیشن یعنی میل کوڈ ڈکلینیشن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے میل کی ایک جدول بحساب ستینی مرتب فرمائی ہے جو عرصہ تک بکارآمد ہو سکتی ہے، جس سے گرینج کے دوسرے وقتوں کا اور دوسرے مقامات کے وقت نصف النہار ظاہری یعنی زوال کا اور دوسرے وقت کا میل معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ جس دن آفتاب خط استوا کے سمت و راست پر ہوتا ہے اس دن بھی کچھ میل شمس ہوتا ہے یا نہیں، اور شمال یا جنوب کا میل شمس کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب یہ کہ جس دن آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے میل شمس اس دن کچھ نہیں ہوتا، اور خط استوا سے کز یعنی 23 درجہ 27 دقیقہ شمال کو میل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اب دیکھیے 23 درجہ 26 دقیقہ ہمارے نزدیک ہے، اب مفتی صاحب نے غالباً بہت پرانی تحقیق لکھی ہے اور 23 درجہ 27 دقیقہ لکھی ہے، پھر وہاں سے خط استوا کی طرف پلٹ آتا ہے، پھر جنوب کا میل کرتا ہوا کز تک جاتا ہے، پھر پلٹ کر خط استوا پر آتا ہے۔ جب خط استوا سے جنوب کی طرف آفتاب جاتا ہے تو میل شمس جنوبی، اور جب شمال کی طرف ہوتا ہے تو میل شمس شمالی کہلاتا ہے۔ 24 ستمبر سے 20 مارچ تک میل جنوبی ہوتا ہے اور 22 مارچ سے 24 ستمبر تک شمالی ہوتا ہے۔ 23 مارچ اور 23 ستمبر کو ٹھیک خط استوا پر رہتا ہے۔ 22 جون کو حد انتہا شمال پر ہوتا ہے، 22 دسمبر کو حد انتہا جنوب پر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ عرض البلد اور میل شمس سے زاویہ پستی آفتاب وقت نصف النہار ظاہری کا کیوں کر معلوم ہوتا ہے، یعنی کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر عرض بلد شمالی ہو اور میل شمس جنوبی ہو، جیسے جاڑوں میں ہندوستان میں ہوتا ہے یعنی سردیوں میں، یا عرض بلد جنوبی ہو اور میل شمس شمالی ہو جیسے جاڑوں میں آسٹریلیا میں ہوتا ہے، یعنی دونوں مختلف جانے میں ہوں تو ایک شمالی دوسرا جنوبی ہو تو ان کے درجوں دقیقوں کو جمع کرنے سے زاویہ پستی آفتاب کے درجے وغیرہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی بود سمتی وقت زوال معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں متحد جہت ہوں یعنی عرض بلد بھی شمالی میل شمس بھی شمالی، جیسے ہندوستان میں گرمیوں میں ہوتا ہے، ان کو ایک دوسرے سے تفریق کرنے سے زاویہ پستی آفتاب کے درجے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر میل شمس کچھ نہ ہو تو اس دن زاویہ پستی آفتاب عرض بلد کے برابر ہوگا۔ سوال یہ ہوا کہ مماس طبعی کس کو کہتے ہیں اور وہ کس زاویہ پستی آفتاب کا کیوں کر معلوم ہوتا ہے؟ جواب یہ تھا کہ مماس ایک خط نسبی ہے ان 6 خطوط نسبی میں سے جن کی بحث علم مثلث میں ہے۔ ان کے اعداد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طبعی یعنی اصلی نسبت اعداد جو اس کو نصف قطر سے ہے، مثلا نصف قطر 1 کے برابر ہے تو 30 درجہ کا مماس طبعی ایک عدد کے کسرے اشاریہ 57735 کے برابر ہوگا۔ دوسرے لوگارثمی جو باقاعدہ لوگارثم بنائی جاتی ہے، چنانچہ 30 درجہ کے مماس کے اعداد لوگارثمی جو ہیں 9.761439، ان دونوں کی جدولیں بعد تحقیقات کے الگ الگ بنائی گئی ہیں جو چیمبر صاحب کی جدولہ ریاضیہ میں اور ینگ صاحب کی جداول ریاضیہ میں الگ الگ موجود ہیں۔ جو صاحب چاہے ٹھیکر اینڈ کو کتب فروش انگریزی بمبئی یا کلکتہ یا شملہ سے جدولیں منگا کر کام میں لا سکتے ہیں، صرف انگریزی ہندسوں کی واقفیت درکار ہے۔ جدول مماس طبعی کے دیکھنے سے معلوم ہوگا 45 درجہ کا مماس طبعی نصف قطر کے برابر ہوتا ہے،
45 درجہ کے کم کا مماثل طبی نصف قطر سے کم ہوتا ہے. 63 درجہ 27 دقیقہ کا مماثل طبی نصف قطر سے 2 چند، اور 71 درجے 31 دقیقے کا نصف قطر سے 6 چند، اور 75 درجے 32 دقیقے کا نصف قطر سے 4 چند ہوتا ہے. اس جدول میں نصف قطر 1 کے برابر فرض کیا گیا ہے، اور وہ نصف قطر جس کا سایہ اصلی پہ میچ کیا جاتا ہے 7 کے برابر ہوتا ہے. اور اس نصف قطر کے 7ویں حصے کو 1 قدم اور اس کے 60ویں حصے کو دقیقہ، اس کے 60ویں حصے کو ثانیہ. پھر تو جو اعداد مماثل طبی زاویہ پستی آفتاب وقت زوال کے جدول مماثل طبی سے معلوم ہوں، ان کو 7 میں ضرب دینے سے عدد صحیح اگر کچھ ہو وہ قدم ہے. اس کی کسر کو 60 میں ضرب دینے سے عدد صحیح دقیقہ ہے. اس کی کسر کو 60 میں ضرب دینے سے ثانیہ. مثلا شملہ کا عرض بلد 31 درجے اور 6 دقیقے، اور آج 11 نومبر 1911 کو میل جنوبی 17 درجے اور 2 دقیقہ ہے. تو دونوں کا مجموعہ 48 درجے 18 دقیقے ہوا، جس کا مماثل طبی چیمبر صاحب کی جدولہ ریاضیاں صفحہ 314 پر 1.122355 ملا. اس کو 7 میں ضرب دیا تو 7 قدم ہوئے. کسرات کو 60 میں ضرب دیا تو 51 دقیقے ہوئے. پھر اس کے کسرات کو 60 میں ضرب دیا تو 23 ثانیہ ہوئے. اور اس کے کسرات میں 86 ہے. رفع کر کے یعنی 23 کو 24 قرار دیا، یعنی اگلے مرتبے میں لیا. رفع کا مطلب یہ ہوا. تو معلوم ہوا 11 نومبر کو سایہ اصلی شملہ میں 7 قدم 51 دقیقے 23 ثانیہ ہوگا. فائدہ یہ کہ جس قدر عرض میل زائد ہوگا سایہ اصلی بڑا ہوگا. اس لیے وہ 2 مقام جن میں ایک کا عرض زائد ہو، ایک ہی تاریخ میں زیادہ عرض والے کا سایہ بڑا ہوگا، کم عرض والے کا چھوٹا. ایک شے کا اگر وہ عرض شمالی ہو تو جس قدر میل جنوبی ہوگا زائد ہوگا سایہ بڑا ہوگا، اور جس شمالی میں سایہ چھوٹا. اور جنوبی شہر میں بالعکس، یعنی جب میل شمالی ہوگا سایہ بڑا ہوگا اور میل جنوبی میں چھوٹا. اور اگر 2 ضلعیں ہوں جیسا کلکتہ بھوپال وغیرہ تو مطلقاً زیادہ میل سے سایہ کی زیادتی ہوگی، جیسا کہ اس نقشہ سے واضح ہوگا. بیان فرما رہے ہیں کہ یہی کہ جتنا عرض بلد زیادہ ہوگا تو اس کا سایہ بھی اتنا ہی اس مقام پر بڑا ہوگا. اس نقشے سے ظاہر ہے کہ جس قدر عرض بلد بڑھتا گیا سایہ اصلی بھی ایک ہی تاریخ کا بڑھتا گیا. 22 جون کو 0 قدم 56 دقیقہ 25 ثانیہ ہے، اور اسی دن قسطنطنیہ دارالسلطنت روم میں 2 قدم 12 دقیقے 49 ثانیہ، لندن دارالسلطنت انگلستان میں 3 قدم 44 دقیقہ 6 ثانیہ ہے. اب یہاں پہ مفتی صاحب مختلف علاقے گنوا رہے ہیں کہ جس طرح مختصر یہی کہ جس کا عرض بلد جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کا سایہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا. فائدہ یہ ٹوریامندر میں 22 دسمبر کو نصف نہار کے وقت آفتاب افق سے صرف 42 دقیقے اونچا ہوگا، اور یہ سایہ بہت بہکا ہوا ہوگا. سایہ اصلی کی لمبائی شاید معلوم بھی نہ ہو سکے. اور سینٹ میٹرک میں اس وقت آفتاب کی اونچائی صرف 6 درجے 37 دقیقے ہوگی. لندن میں اس وقت آفتاب کی بلندی 15 درجے 1 دقیقے ہوگی. اونچائی ارتفاع آفتاب کا افق سے زاویہ پستی آفتاب کی تمامی ہے. تمامی کسی قوس کی وہ ہوتی ہے جو اس کو 90 درجے سے منحا کرنے سے بچے. فائدہ نماز اثر کا وقت بھی اسی قاعدے سے معلوم کیا جا سکتا ہے جس سے اوقات غروب و عشاء نکالے جاتے ہیں. اس میں 3 امروں کا معلوم ہونا ضروری ہے. اول یہ کہ عرض بلد 2 میل شمس یہ کہ وقت اثر یا اس کے قریب کا یعنی میل شمس. سوم یہ کہ فاصلہ سمت اس یعنی زاویہ پستی آفتاب اس وقت اثر کا. اس کے معلوم کرنے کا قاعدہ یہ کہ مماثل طبی زاویہ پستی آفتاب وقت نصف النہار میں 1 مثل کے لیے 1 عدد صحیح اور 2 مثل کے لیے 2 عدد صحیح بڑھائیں. جدول مواز سے پھر اس کے درجہ دقیقہ ثانیہ نکالیں. اثر کا سمت الراس ہوگا. اس کے بعد دیکھیں میل موافق عرض بلد ہے تو تفاضل ہیں، میل مخالف ہے تو جمع کر دیں. اس حاصل یا باقی کو بعد سمتی مذکور میں جمع کر کے تنصیب کریں اور اس کی جیب لغارسمی لیں. پھر اس نصف کو بعد سمتی مذکور سے تفریق کر کے اس کی بھی جیب لغارسمی لیں. اس کے بعد اثر کے میل کا قاطع منحت اور بلد کے عرض کا قاطع منحت ان چاروں کو جمع کر کے جدول اوقات میں مقوس کر لیں. پھر تعدیل الايام کی کمی بیشی سے وقت کو معدل کریں اور تحویل کرنے کے لیے تفاضل وقت کو بڑھائیں یا گھٹائیں. اب 4 نومبر کو ان بلاد اربعہ میں
عصر کا وقت اس طرح نکالا جائے گا کہ میل 4 نومبر وقت غروب ہا درجہ بلکہ لج دقیقہ لو ثانیہ لا ثالثہ تفاضل سا مضروب فی اسنین. اب یہ مفتی صاحب نے پورا میل شمس لکھا اور پھر اب یہ کہ یہ ہا نہیں ہے، یہ یا ہے، یعنی 15 درجے، لج یعنی 33 دقیقے، لو یعنی 36 ثانیے، لا 35 ثالثے. اب اس طرح سے آگے پھر پورا مفتی صاحب یہ پریکٹیکلی کر کے ان چاروں اشاروں کے وقت دیکھنے سے معلوم ہوا کہ عصر کے وقت لاہور بریلی کا فصل غیر معدل 5 منٹ 33 سیکنڈ، لاہور بہار کا 10 منٹ 17 سیکنڈ. اس طرح کے مفتی صاحب یہاں پر تفاضل ذکر فرمایا مفتی صاحب نے. عصر حنفی شافعی یعنی مصر اول اور مصر ثانی معلوم کرنے کا ایک طریقہ اس سے یعنی اجد و اعلیٰ ہے جو حضرت سیدی سندی اعلی حضرت قدس سر روح العزیز نے اپنے گرامی نامہ مورخہ 5 شعبان معظم سن 1333 کے ساتھ تحریر فرما کر بھیجا تھا. درجہ مطلوبات الوقت کا تخمینی وقت لیں جس کا تفاضل بریلی اکثر بلاد قریبت الارض کے لیے راس البروج کا یہ ہے. اسی تخمین سے ہر روز اور ہر درجے کا معلوم کر سکتے ہیں. جس دن کے المینک میں تقویم شمس درجہ مطلوبہ کے قریب ہو اس دن میل شمس کا تفاضل یوم گزشتہ سے لے کر تعدیل مابین سطرین سے جانے کے اس وقت تخمینی میں کس قدر تفاضل ہوگا. اگر گھٹانے کا ہے تو میل درجہ سابقہ سے گھٹائیں، بڑھانے کا ہو تو بڑھائیں. اس طرح میل تخمینی اس دن کے نصف النہار حقیقی کا معلوم ہوگا. یہ میل اگر ارض بلد سے جہتن میں مخالف ہو تو ارض بلد کے ساتھ جمع کریں، موافق ہو تو تفاضل لیں. یہ اس دن کا بود سمتی مرکزی حقیقی آفتاب کا وقت نصف النہار کے ہوگا. اس سے نصف قطر آفتاب کا اس دن کا تفریق کریں. یہ بود سمتی حقیقی حاجبی اس وقت کا ہوگا. اس کو ہماری جدول میں بود سمتی مرئی کی طرف تحویل کریں. اس بود سمتی مرئی حاجبی نصف النہار حقیقی کا سایہ اصلی یعنی اس دن کا فی الزوال لیں، یعنی بعد مذکور کا جدول ذل اصلی میں جو آپ کی جدول ریاضیہ میں صفحہ 308 سے شروع ہوا ہے ذل لیں. اس پر مثل اول یعنی عصر شافعی یعنی 1 مثل کے لیے 1 اور عصر حنفی یعنی 2 مثل کے لیے 2 مرفوع بڑھائیں کہ ذل وقت عصر کا ہوگا. عمل مذکور کو جدول ذل اول اصلی میں مقبض کریں اور قوس حاصل کو ہماری جدول میں بود سمتی حقیقی کی طرف پلٹائیں. اس پر نصف قطر آفتاب کا اس وقت کا بڑھائیں کہ بود سمتی حقیقی مرکزی شمس عصر کے وقت کا ہوگا. اس پر اعمال توقید جاری کریں، یعنی میل درجہ مطلوبہ اگر عرض و بلد کے ساتھ موافق الجہت ہو تفاضل لیں اور اگر مخالفت جہت ہو تو جمع کر دیں. اس حاصل یا باقی کو بود سمتی حقیقی مرکزی عصری کے ساتھ جمع کر کے تنصیب کریں اور اس نصف کی جیب لغارسمی لیں. پھر اس نصف کو بود سمتی سے تفریق کر کے باقی کی جیب لغارسمی لیں، یعنی سائن لینا ہے آپ نے اس کا. ویسے بھی لغارسمی سائن بنا ہوتا ہے کتاب کے اندر. یہ دونوں جیبیں اور عرض بلد و میل درجہ مطلوبہ کا قاطع منحت لے کر ان چاروں کو جمع کر کے جدول و قاطع مقبض کریں. جو کچھ حاصل ہو اس کو اس دن کے عصر کے وقت کا گھنٹہ منٹ سیکنڈ جانیں. اگر جدول اوقات موجود نہ ہو تو حاصل جمع مذکور پر 10 صحیح بڑھا کر اس کی تنصیب کریں. تو اب اس طرح سے یہ سارا یہ کہ لغارسمی لینا ہوتا ہے اور کتاب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب کے اندر پورے جداول موجود ہیں. اگر آپ کو توضیح و توقید کے جداول کے اندر مسئلہ آ رہا ہو تو آپ کشف اللہ سمت القبلہ اس کے جداول دیکھ سکتے ہیں، زبدت توقید کے جداول دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بھی اوقات معلوم کرنے کا یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے. فارمولہ یہی رہے گا. اب یہاں سے مفتی صاحب نے آگے پھر مثالیں بیان فرمائیں اور مثالیں بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ فائدہ اگر عصر شافعی یعنی مثل اول چاہیں تو درجہ مطلوبہ کے غروب کا جو وقت ہوا اس کے نصف کو وقت تخمینی سمجھیں اور المینک سے اس وقت کا میل لیں اور اس پر عمل مذکور کریں اور ذل اصلی پر بجائے 2 صحیح کے 1 صحیح بڑھائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ذل اصلی پر 1 بڑھائیں گے تو مثل اول حاصل ہوگا، 2 بڑھائیں گے تو مثل ثانی کا بود سمتی حاصل ہوگا.
اگر اثر شافعی یا حنفی کا وقت تقریبی نکالا ہوا نہیں ہو تو جو وقت چاہیں فرض کریں، اور اگر اثر نو تجدید عمل کریں تو اگر وہی جواب آئے تو تخمینی وقت ہی کو تحقیقی ہوگا۔ دیکھیے ہمارے بزرگ یہاں پر لکھ کر چلے گئے، اگرچہ تحقیقی طور پر معلوم کرنے کا اتنا اہتمام نہیں فرمایا، لیکن جدید دور کے اندر ہمیں تحقیقی وقت نکالنا آسان ہوا۔ اب یہاں سے مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں تحقیقی وقت کیسے نکالا جائے گا، تو جو آپ کا تخمینی وقت نکلا اسی کے اوپر تحقیقی دوبارہ کیلکولیشن کریں اس وقت پر، پھر 100 بار تجدیدی عمل کریں، تیسری بار کریں، یہاں تک کہ تقریب و تحقیق مطابق ہو جائیں۔ جو وقت نکلا اسی وقت پر دوبارہ تحقیق کریں تو پھر وہی وقت نکلے۔ مثل اول کے لیے نصف مقدار غروب میں بھی اسی طریقے پر دوبارہ تجدیدی عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نصف تقریب و تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق تعلیق، جملہ اوقات میں جب آپ کو درجہ تامہ پر لیں تو کسی وقت خاص معین دن کے لیے وقت نکالنے میں ضرورت ہے، اس وقت خاص میں آفتاب کی تقویم معلوم کی جائے اور وہ خود موقوف ہے اس وقت کے ادراک پر جس کی تقویم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سری دور ہے۔ اس کے دفیہ کے متعدد طریقہ ہیں، جن میں سب سے بہتر طریقہ وہی طریقہ ہے جس کا بیان فائدہ جلیلہ میں ہے، یعنی روز معین وقت خاص میں تقویم شمس کی تخمینی طور پر متعین کریں اور جدول اوقات درجہ تامہ سے اس تقویم کا وقت بذریعہ تعدیل مابین سطرین حاصل کریں۔ اسی وقت حقیقی کو بذریعہ جو ہے بہت یومی تقویم شمس بوقت مطلوب جانیں۔ اگر یہ تقویم مطابق تخمین آئے تو اسی کو تحقیق سمجھیں، ورنہ دوسرے مرتبہ اس تقویم کا وقت جدول اوقات سے لیں۔ اس وقت سے بذریعہ بہت یومی تقویم حاصل کریں، یہاں تک کہ 2 مرتبہ میں ضرور مطابقت حاصل ہو جائے گی، یعنی ایک مرتبہ آپ نے وقت نکالا، دوبارہ اسی وقت پر دوبارہ کیلکولیشن کی تو امید یہی کہ دوسری دفعہ کرنے سے حاصل ہو جائے گی۔ حسب مطابقت ہو جائے تو ٹھیک، تقویم حقیقی تقویم بوقت مطلوب کی ہوگی، اس تقویم کا وقت حقیقی وقت ہوگا، اسی کو تعدیل مابین سطرین اس روز خاص کا وقت بنائیں، پھر تعدیل الایام بلدی کی کمی یا بیشی سے اس کو معدل کریں، یہ وقت لوکل ٹائم ہوگا۔ پھر ریلوے وقت کے لیے تفاضل وقت کم یا زیادہ کریں، یعنی تعدیل مروج اس میں ملائیں کہ غایت تحقیق بشری ہے، انتہا المکتوب الشریف مترجمان من الفارسیہ۔ اب ہم 24 جولائی کو عصر بریلی کا وقت پہلے قاعدے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے مفتی صاحب نے پھر آگے اس کی یہ بیان فرمائی، اس کی مثال اب آگے بیان فرماتے ہیں۔ یہ اوقات ابھی بھی جو ہم نے تحقیق نکالا ہے تو بلا لحاظ انکسار اور نصف قطر وغیرہ کے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بزرگ ہر چیز لکھ کر چلے گا، فرما رہے ہیں آگے بھی اگر آپ تحقیقی نکالتے ہیں تو ابھی بھی وقت جو نکلے گا تو اس میں انکسار اور نصف قطر شامل کیا ہی نہیں۔ جب اس پر قدر انکسار زیادہ کریں تو فصل تا غروب حقیقی حاصل ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ فصل تا حقیقی فصل تا نجومی سے قریب 3 منٹ کے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قوس اور جدی میں غروب حقیقی تک فصل 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے۔ اس اصول پر فصل تا حقیقی بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ علت ترتیب با واو مت با الف مح الف نون لو۔ اب یہ اس طرح بیان فرما رہے ہیں یہ ہوگا، اور جس قدر عرض زیادہ ہوگا فصل تا غروب کم ہوگا، جتنا عرض کم ہوگا فصل زیادہ ہوگا، بعکس امر فی الصبح والعشاء۔ ختم مصر ثانی انقلاب سیفی پر مقدار میں بھی اقتل پر ہوتی ہے، اور وقت میں بھی اکثر، یعنی آئندہ غروب سے فصل اور نصف النہار حقیقی امروزہ سے بھی فصل دونوں غائب درجہ زیادتی پر ہوتا ہے، پھر دونوں گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ انقلابی شتوی پر دونوں انکس ما یکون ہوتے ہیں، پھر دونوں بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ بالجملہ شروع میں عصر حنفی کے لیے نصف النہار اور غروب دونوں سے قرب و بعد متلازم ہیں، یعنی یہ کہ جب نصف النہار سے ابعد ہوگا تو غروب آئندہ سے بھی بعید تر ہوگا، اور جب نصف النہار سے اقرب ہوگا تو غروب سے بھی قریب تر ہوگا۔ علی وفق صبح الاجزاء الجنوبیہ کے صبح کے طلوع جو ہے یہ شمس و نصف اللیل دونوں سے اس کا یہی حال ہے، بخلاف صبح اجزاء شمالیہ کے نصف اللیل و طلوع شمس سے اس کا قرب و بعد متباین ہے، جب ایک سے قریب ہوگا دوسرے سے بعید ہوگا۔ تفاضلات وقت عصر ہمیشہ تفاضلات وقت غروب سے کم ہوا کرتے ہیں، اگرچہ مابین قوس و جدی اور جدی و دلب رفع و اسکات سے مساوی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ نصف سرطانی میں یعنی سرطان سے ختم قوس تک چونکہ عصر و غروب دونوں نصف النہار سے متقارب ہیں، فصل عصر کا غروب تک متناقص ہے، تو ضرور ہے کہ تفاضلات عصر کم تر تفاضلات غروب سے ہوں، اگر برابر ہو تو فصل
ٹھہرا ہوا ہوگا، اگر زائد ہو تو فصل زیادہ ہوگا، اور اگر خلف الحاظہ نصف جدی میں یعنی جدی سے ختم جوزہ تک، چونکہ عصر و غروب دونوں نصف نہار سے متباعد ہیں اور فصل متزائد ہے تو ضروری ہے کہ غروب بنسبت عصر کے پیچھے ہو تاکہ باوجود دونوں کے مؤخر ہونے کے فصل تا غروب زیادہ رہے، کمال آیا۔ نصف شمالی میں راس الثور سے راس السنبلہ تک 4 برج ہیں، تفاضلات عصر تفاضلات فصل غروب سے کم تر ہوتے ہیں، باقی 8 برجوں میں برعکس، اس لیے ان 4 برجوں میں عمل تناسبی میں تفاضل وقت سے کام لینا آسان ہوگا اور ان 8 میں تفاضل فصل سے عمل بہتر ہوگا۔ راس القوس سے راس الدلف تک ان 2 برجوں میں ہمارے شہروں میں فصل غروب کا تفاضل محسوس نہیں ہوتا، پس یہاں عمل تناسبی کی بھی ضرورت نہیں، صرف ادراک غروب نجومی سے کام بنا سکتے ہیں۔ باللہ التوفیق۔ اب چیز یہ کہ مفتی صاحب یہاں پر بیان فرما رہے تھے کہ عصر کا وقت بھی ایسے ہی ہے جیسے مغرب تا عشاء کا وقت، جیسے گرمیوں میں بڑا ہوتا ہے، سردیوں میں چھوٹا ہوتا ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ جتنا بڑا عرض بلد ہوگا تو مغرب کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن وقت عصر کے ساتھ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس کا دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اب یہ تھی آج کی ہماری کلاس، اور ابھی ہم یہاں پر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔